آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں کہ نفس کو قابو میں کرنا ہے، نفس کو قابو میں کرنا ہے، نفس کو مارنا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ نفس کو مارنا کیوں ضروری ہے۔ مطلب نفس کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں یا جو نفس ہم سے اپنی آرام کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے یا اپنے لیے جو جستجو کرتا ہے، جو مانگتا ہے یا جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کو دبانا یا ان سے نجات حاصل کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے اگر ہم نے روحانی قوت اور بالیدگی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش سر تا پا قوت اور طاقت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ برقی لہروں کی طرح خواہش کی طاقت بھی مثبت و منفی اثرات کے ماتحت کام کرتی ہے۔ خواہش کا انسان کے جسم میں مختلف صورتوں سے قیام ہوتا ہے۔ جب انسان خواہش کو باہر کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے تو اس کی یہ طاقت درہم برہم ہو کر رہ جاتی ہے اور اس میں مغناطیسی قوت کم ہو جاتی ہے، یعنی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خواہش پر قابو حاصل کرنے اور اپنے جسم میں روک کر زندگی کی بہترین چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہے تو اس میں شک نہیں کہ آپ کی رسائی اپنی ذات کے اندر ہی ایک سونے کی کان تک ہو جائے گی۔ قوت ارادی کو کام میں لانے سے آپ خواہش سے اس کی مقناطیسی قوت کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ آپ خواہشات کو بلند ترین مقاصد کے حصول کے لیے دیوار حائل نہ سمجھیں، بلکہ اس کو بلند ترین جگہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور زینہ قرار دیں۔ مقناطیسی طاقت کو اپنے اندر جمع کرنے کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ جب کبھی آپ کے دل میں کسی خواہش کی لہر پیدا ہو تو آپ اس کو زیر قابو کر لیں اور اس خواہش کو پورا نہ کریں۔ اپنے ارادے کے اس باخبر استعمال سے آپ اس قوت کو ضائع ہونے سے روک سکیں گے اور آپ میں ایک ایسی حالت پیدا ہو جائے گی جس سے آپ دنیا کو اپنی طرف کھینچ کے لا سکتے ہیں۔ پہلے ہی اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ تسخیر ذات سے ہی تسخیر کائنات کا حل نکلتا ہے۔ آپ کو اخفائے راز سے کام لینا چاہیے اور یہی کامیابی حاصل کرنے کا راز ہے، یعنی کسی شخص کو اس بات کی خبر نہ ہونی چاہیے کہ آپ خواہشات کو دبا کر شخصی مقناطیسی قوت کو ترقی دے رہے ہیں۔ راز کو چھپائے رکھنا بھی شخصی مقناطیسی قوت کا ایک اہم جزو ہے۔ جتنا ہی آپ کو اپنے دل کی حرکات پر قابو ہوگا اتنی ہی آپ کی آرزوؤں میں ترقی ہوتی جائے گی اور جس قدر خواہشات پر قابو کرنے کی طاقت بڑھ جائے گی اسی قدر اس طاقت کا خزانہ بھرپور ہوتا چلا جائے گا، جو دل کی لہروں سے کھنچ کر آتی اور ہر وقت اس لیے تیار رہتی ہے کہ اس سے آپ کو اہم ترین مہمات کے سر کرنے میں مدد ملے۔ بعض اصحاب کا یہ خیال ہے کہ احساس، خواہش یا دل کی حرکات کی کسی حرکت کو دبانے سے ایک قسم کی سستی اور افسردگی کی حالت پیدا ہو کر خواہش کا ستیہ ناش مار دیتی ہے۔ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ خواہش پر آپ جس قدر دباؤ ڈالیں گے اسی قدر اس کا زور بڑھ جائے گا، لیکن خواہشات کو روکنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ قوت ارادی اور عزم مصمم کی مضبوط اور سنگین دیواروں سے آپ خواہشات کے اس دریا کی حد بندی کر لیں، ورنہ اگر کہیں اس میں طغیانی آ گئی تو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ آج شام کو سینما میں ایک نئی فلم لگنے والی ہے۔ آپ کو یہ خبر سنانے کے لیے راستے میں ایک دوست جس کا مکان آپ کے مکان سے 3-4 کوس کے فاصلے پر ہے شوق سے آپ کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے آپ کی مدبھیڑ ہوتی ہے اور وہ جذبہ شوق سے متاثر ہو کر آپ کو تھیٹر میں اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ اب اس کی حالت پر غور کیجئے، محض تھیٹر میں لے جانے کی خواہش نے اس کو اس قدر گھبراہٹ اور تیزی کے ساتھ اتنا فاصلہ طے کرنے پر آمادہ کر دیا۔ دیکھیے اس خواہش میں کتنی زبردست طاقت مخفی ہے۔ اس کو غور کر کے اپنے صحیفہ حافظہ میں یہ راز قلم بند کر لیجئے کہ آپ کو اسی قسم کی خیالی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہایت دانش مندی کے ساتھ تمام خواہشات کی مخفی طاقت کو حفاظت سے جمع کر رکھیے جس سے زندگی میں اطمینان اور کامیابی حاصل ہو۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ خاموشی کے ساتھ کام کرنے والی طاقت کے سامنے سر جھکاتی ہے اور صرف ان اشخاص کی قدر و منزلت کرتی ہے جن کے سمجھنے کی اس پہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ دریا گہرا ہوتا ہے مگر خاموشی اور متانت خیز۔ پھر بھلا مجسم مغناطیسی انسان کے خیالات کی گہرائیوں میں قدم رکھنے کی کس میں طاقت ہے؟ وہ ایک پراسرار ہستی ہے، آپ اس کے عمیق خیالات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ آپ کو اس بات کا موقع ہی نہیں دے گا
اس لیے اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پردہ اسرار میں رہنے والی ہستی بن جائیں۔ اس میں نام و نمود حاصل ہونے سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ لوگ ہمیشہ صرف اسی شخص کی عزت و توقیر کرتے ہیں جس کے کارناموں کو سمجھنے کی ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص خاص طور پر کسی فن، علم یا کسی فلسفے میں ماہر ہو جاتا ہے تو قدرتاً اپنے کمالات پر ناز کرنے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کا غرور اس کو اپنے ہنر کی نمائش کر کے اپنے دوست اور احباب سے خراج ستائش حاصل کرنے پر مائل کر دیتا ہے۔ اس طرح تحسین و تعریف حاصل کرنے کی خواہش پورے طور پر ظاہر کی جاتی ہے تو اس کی طاقت زائل اور منفی ہو جاتی ہے۔ ذرا اس معاملے پر اور بھی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک خواہش یا تحریک دل کی ایک حرکت ہے۔ یہ ایک مقناطیسی قوت ہے، خواہ مثبت ہو یا منفی، اور اگر ہم اس کو اپنے قابو میں رکھ کر ادھر ادھر جانے سے نہ روکیں گے تو یہ خارجی دنیا میں اپنے مخالف سے متحد ہونے کے لیے بے قرار رہے گی۔ ترغیبات کی طاقت بھی نہایت زبردست ہے، گویا لطیف ہوتی ہے۔ ان ترغیبات سے احتراز نہ کر سکنا آپ کے لیے فخر کی بات نہیں، آپ کی شان اس میں ہے کہ اس پر قابو پائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو رازداری اور تسخیر خواہش کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی ہوگی اور آپ اس سے باخبر ہو گئے ہوں گے کہ اپنے ذاتی اور صاف و کمالات پر پردہ ڈالنے سے کیا مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے یہ نسبتاً آسان ہے کہ ان ترغیبات کو زیر قابو کریں اور خاموشی اور متانت سے ان کی ضائع ہونے والی طاقت کو محفوظ کر کے اس سے اپنی مقناطیسی شخصیت کے خزانے میں اضافہ کریں۔ جب کبھی دل میں خواہشات کا زور ہو، جب کبھی حرص و طمع کا غلبہ ہو، جب کبھی دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہونے کے لیے دل میں رغبت پائی جائے، فوراً خاموشی کے ساتھ برابر 6 مرتبہ سانس لیجیے اور دل میں ایسے خیالات اور تجاویز کو پیدا کریں کہ اس خواہش میں جو قوت مخفی ہے وہ آپ کے حسب ارادہ کام آئے، جس طرح آپ چاہیں اس کو استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد خیالات اور تجاویز کو مستحکم کر دیں۔ ایسا کرنے سے فوراً آپ ترغیبات سے بالا تر رہیں گے، آپ کا دامن ان کے گر سے میلا نہ ہونے پائے گا۔ طاقت واحد اور عالمگیر ہے اور اس کے اظہار کی صورتیں مختلف ہیں، اس لیے زیادہ طاقت محفوظ و مجتمع کرنے کے لیے آپ کو بڑی خواہشیں، بڑے ارمان اور بڑے ارادے پیدا کرنے چاہیے، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہ ہوں۔ اپنے دوستوں اور ملاقاتیوں کی خواہشات و اغراض کا خیال رکھیے، لیکن خیال رہے کہ ترغیبات آپ پر غالب نہ آنے پائیں۔ ہرگز ان کی خواہشات اور تحریکات کی تعمیل نہ کیجیے، کبھی ان طاقتوں سے زیر نہ ہو۔ جب آپ اپنے دل کی طاقتوں کو یوں محفوظ و مرکوز کریں تو آپ کی قوت ارادی بھی دوسری طرف بڑھتی جائے گی اور قوت ارادی کی ترقی سے آپ کے جوہر خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کسی مشکل اور اہم منزل کو طے کرنے سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان میں خود اعتمادی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھوڑا سا خشک موضوع تھا، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندر طاقت کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو مارنا سیکھیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔